بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ رابعہ کا مطلب چوتھا، الدرس الرابع چوتھا سبق۔ کتاب الف لیلۃ و لیلہ، الف لیلہ اور لیلہ کی کتاب۔ اور لفظی ترجمہ کتاب کا مطلب کتاب یا مکتوب، الف کا مطلب 1000، لیلۃ رات، و لیلۃ اور ایک رات، 1000 راتیں اور ایک رات، یعنی 1000 اور ایک راتیں۔ ذہب حامد، حامد گیا، ذہب کا مطلب وہ گیا، ذہب حامد، حامد گیا، الی سعید، سعید کے پاس، فوجدہ تو اس نے اسے پایا، حامد نے سعید کو پایا، غارقا ڈوبا ہوا، فی مطالعۃ کتاب، ایک کتاب کے مطالعے میں، ایک کتاب کے مطالعے میں اسے ڈوبا ہوا پایا، وعلی وجہہ اور اس کے چہرے پر تھے، آثار السرور، خوشی کے آثار، والاعجاب اور مسرت کے۔ اعجاب کا مطلب اچھا لگنا، خوشی اور پسندیدگی کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ حامد سعید کے پاس گیا تو اس نے اسے ایک کتاب کا مطالعہ پڑھتے ہوئے پایا اور اس کے چہرے کے اوپر مسرت، اس کے چہرے کے اوپر مسرت اور پسندیدگی کے آثار تھے۔ آگے دیکھیے گا۔ حامد، حامد کہتا ہے، ما هذا الکتاب بیدک یا سعید، ما هذا الکتاب، یہ کون سی کتاب ہے، بیدک تمہارے ہاتھ میں، بیدک ید کا مطلب ہاتھ، بیدن کا مطلب ہاتھ میں، بیدک تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں یہ کون سی کتاب ہے۔ کلر چینج کر دیتے ہیں اس کا۔ سعید کہتا ہے، هذا کتاب ممتع یا حامد، یہ بہت مزیدار کتاب ہے حامد، حامد یہ بہت مزیدار کتاب ہے۔ فیہ حکایات لذیذۃ، اس کے اندر بڑی مزیدار کہانیاں ہیں، فیہ حکایات، اس میں کہانیاں ہیں، لذیذۃ مزیدار۔ وہو من نفائس الادب العربی، اور یہ ادب عربی کے، عربی لٹریچر کے بہترین کاموں میں سے ہے۔ نفائس نفیس کی جمع ہے، نفیس کا مطلب یا نفیست کا مطلب جو ایک بہت اچھی چیز ہو، عمدہ چیز ہو، یہ عربی ادب کی عمدہ ترین چیزوں میں سے۔ واشہر کتب العالم، اور دنیا کی مشہور ترین کتاب ہے، اسمہ جس کا نام ہے، الف لیلۃ و لیلۃ، الف لیلہ و لیلہ۔ حامد، نعم جی، سمعت بہ کثیرا، اس کے بارے میں نے بہت سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، بہ اس کے بارے میں، کثیرا بہت سا، میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ الیست قصۃ علی بابا والاربعین لصا، الیست، الیست کیا نہیں ہے، قصۃ علی بابا والاربعین لصا، علی بابا اور 40 چور کا قصہ، علی بابا اور اربعین کا مطلب 40، لصن کا مطلب چور، کہ علی بابا اور 40 چور کا قصہ، وعلاء الدین والمصباح، اور علاءدین اور اس کے چراغ کا قصہ، من قصص ھذا الکتاب، اس کتاب کے قصص، اس کتاب کی حکایات میں سے ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ کیا علی بابا اور 40 چور اور علاءدین اور اس کے چراغ کا قصہ اس کتاب کے قصوں میں سے نہیں؟ سعید جواب دیتا ہے، نعم جی ہاں۔ وقصۃ سندباد البحری، اور سندباد سمندر والے سندباد کا قصہ، وغیر ذالک من القصص، اور اس کے علاوہ بھی ایسے قصے، التی اکتسبت شہرۃ عالمیۃ، جنہیں عالمی شہرت ملی۔ حامد نے یہ کہا تھا، اس کے بارے میں نے بہت سنا ہے، کیا علی بابا 40 چور اور علاء الدین اور اس کے چراغ والا قصہ اس کتاب کے قصوں میں سے نہیں؟ سعید نے جواب دیا اس کے جواب میں، ہاں، اور قصہ جو سندباد سمندر والے کا، سندباد کا جو قصہ ہے، سمندر والے سندباد کا قصہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے قصے جنہوں نے عالمی شہرت پائی، وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ وقد ترجم هذا الکتاب، وقد ترجمہ اور ترجمہ کیا گیا ہے، هذا الکتاب اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، الی کثیر من لغات الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کی بہت سی زبانوں میں، مشرق اور مغرب کی
بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ حامد کہتا ہے جی، ولیکن لما سمیہ بہذا الاسم، ولیکن لیکن لما سمیہ، لما کیوں، سمیہ اس کو نام دیا گیا ہے بہذا الاسم، اس نام سے، یعنی الف لیلہ و لیلہ کا نام اسے کیوں دیا گیا ہے؟ الیس اسمن غریبا، کیا ایک عجیب و غریب قصہ نہیں ہے یہ؟ الیس اسمن، کیا یہ نام نہیں ہے غریباً عجیب؟ دیکھیے گا آگے کیا جواب دیتا ہے سعید، حقاً یہ بات درست ہے، سمیہ بذالک، اس کو یہ نام دیا گیا ہے، سمیہ اس کو نام دیا گیا ہے بذالک، اس طرح کا، لما اس کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ قد حکی فی بدایت الکتاب، جو کتاب کے شروع میں بیان کی گئی ہے، جو وجہ کتاب کے شروع میں بیان کی گئی ہے، بدایتن کا مطلب ابتدا، وہ کیا وجہ تھی آگے دیکھیے گا اگلے پیج پہ۔ من، یہ وجہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ان ملکن، ایک بادشاہ تھا، اسمہ شہریار، جس کا نام شہریار تھا، سأہ غدر زوجتہ، سأہ اسے برا لگا، غدر کا مطلب غداری کرنا، خیانت کرنا، زوجتہ اس کی بیوی کا، اس کی بیوی کا اس کے ساتھ خیانت کرنا، یعنی بیوی اس کی ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے تعلقات کوئی دوسرے بھی تھے اس کے، تو جو کہ اس بادشاہ کو اچھا نہیں لگا، سأہ غدر زوجتہ، اس کو اپنی بیوی کی خیانت اچھی نہیں لگی، فَأَزْمَرَ فِي نَفْسِهِ بُغْضًا عَلَى النِّسَاءِ، فَأَزْمَرَ اس نے چھپا لیا، ضمیر ازمرا اپنے ضمیر میں چھپا لیا، اپنے ضمیر کی گہرائی کے اندر اس نے یہ بات بٹھا لی، بغضاً علی النساء، عورتوں کے بارے میں بغض، کہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، پھر کیا کرنے لگا؟ تھا تو وہ بادشاہ، وَأَخَذَ يَتَزَوَّجُ، وَأَخَذَ وہ شروع ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا فعل ماضی اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لیکن اخذ کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا شروع ہو جانا، اخذ یتزوج، وہ شروع ہو گیا، یتزوج شادی کرنا، کل یوم ہر روز شادی کرتا، زوجتن کسی ایک عورت سے، وَيَضْرِبُ عُنُقَهَا اور اس کی گردن کاٹ دیتا، مع صباح الیوم التالی، مع ساتھ، صباح دن کا وقت، صبح کا وقت، الیوم التالی آئندہ آنے والے دن، شادی کرتا اور اگلے دن اس کی گردن کاٹ دیتا، وظل يفعل ذلك مدة 3 سنوات، وظل يفعل ذلك، وظل اور وہ جاری رہا، مسلسل کرتا رہا، یفعل ذلك یہی کام، یہ کام وہ مسلسل کرتا رہا، مدت 3 سنوات، مدت کتنی؟ 3 سنوات، ثلاث کا مطلب 3، سنوات سال، 3 سال تک وہ مسلسل یہی کام کرتا رہا، ہر روز شادی کرتا، اگلے دن بیوی کا گلا کاٹ دیتا، فضج الناس، زجہ کا مطلب بوکھلا گئے، زجہ کا مطلب بوکھلا جانا، وہربوا ببناتہم اور اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے، کیونکہ ہر روز وہ کسی نہ کسی کی بیٹی سے شادی کرتا اور اگلے دن اسے قتل کر دیتا، لوگوں میں بوکھلاہٹ آ گئی اور لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کر، جو بیٹیوں والے تھے وہ لے کر بھاگ گئے، ثم ان شہرزاد، اس کے بعد ثم کا مطلب پھر، ان شہرزاد ایک شہرزاد تھی، ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا شہرزاد، بنت الوزیر وزیر کی بیٹی، تطوعت اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، تطوعت کا مطلب ہوتا ہے والنٹیئر کرنا، انگریزی کے اندر جسے کہتے ہیں، والنٹیئر کا مطلب بغیر پیسے لیے خود کو پیش کر دیتا ہے بندہ کہ یہ میں کام بلا معاوضہ کر دیتا ہوں، ثم ان شہرزاد بنت الوزیر تطوعت لتزوجہ، اس کے بعد شہرزاد جو کہ وزیر کی بیٹی تھی اس نے اپنے آپ کو اس سے شادی کے لیے پیش کیا، وکانت ذکیۃً اور وہ ذہین لڑکی تھی، قد قرأت الکتب والتواریخ وسیر الملوک المتقدمین واخبار الامم الماضیہ، اس نے اتنی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، قد قرأت اس نے پڑھ رکھی تھیں، الکتب کتابیں، والتواریخ اور تاریخ کی کتابیں،
وسیر الملوک بادشاہوں کی سیرتیں، بادشاہوں کی زندگیوں کے بارے میں، بادشاہوں کی سوانح حیات، المتقدمین پہل پرانے وقتوں کے بادشاہوں کی زندگیوں کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں اس نے پڑھ رکھا تھا، وہ اخبار الامم الماضیہ، اور گزری ہوئی قوموں کی خبروں کے بارے میں۔ محاورہ ترجمہ: وکانت ذکیتاً، اور وہ ذہین لڑکی تھی جس نے کتابیں، تاریخ کی کتابیں اور پہلے گزرے ہوئے بادشاہوں کی سوانح حیات اور گزری ہوئی قوموں کے بارے کی خبروں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ فراحت تقص، فراحت وہ شروع ہو گئی، تقص قصہ بیان کرنا، فی اللیلۃ الاولی پہلی رات میں، شادی ہوئی تو اس نے پہلی رات میں قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ قصۃً شائقۃً، ایک مزیدار قصہ، شائقۃً کا مطلب جس کی طرف شوق ہو، قصۃ شائقۃ کا مطلب مزیدار قصہ۔ حتی طلع الصباح دون ان تکتمل، حتی طلع الصباح یہاں تک کہ صبح ہو گئی، دون ان تکتمل اس کے قصے کے مکمل ہونے سے پہلے، دونا کا مطلب پہلے، ان تکتمل کہ وہ مکمل کرے، اس سے پہلے کہ وہ قصہ مکمل کرے رات ختم ہو گئی، صبح طلوع ہو گئی۔ فراحت تقص فی اللیلۃ الاولی قصۃ شائقۃ حتی طلع الصباح دون ان تکتمل، تو اس نے پہلی رات میں قصہ بیان کرنا شروع کیا، ایک مزیدار قصہ بیان کرنا شروع کیا جو کہ ساری صبح کے طلوع ہونے تک مکمل نہ ہوا۔ فَأَبْقَاهَا الْمَلِكُ، تو بادشاہ نے اسے باقی رکھا، بادشاہ نے اس کی جان بخشی کر دی، اسے قتل نہیں کیا۔ حَتَّى تَكْمُلَهَا لَهُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، یہاں تک کہ آئندہ آنے والی رات میں وہ قصہ مکمل کر دے۔ اس نے کہا چلو آج رات مکمل نہیں ہوا، کل میں تمہاری گردن نہیں کاٹوں گا، جب رات ہوگی تو قصہ مکمل کر دینا، پھر پرسوں گردن کاٹ دوں گا۔ فَأَبْقَاهَا الْمَلِكُ، بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، حَتَّى تَكْمُلَهَا لَهُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ یہاں تک کہ وہ دوسری رات کے لیے وہ قصہ مکمل کرے۔ وَلَمْ تَزَلْ، اور وہ مسلسل جاری رہی ہے۔ لم تزل یہ فیوچر کا کی فارم ہے، اس کا مطلب ہے لا تزال، زال یزال کا مطلب ہوتا ہے زائل ہو جانا، لم تزل کا مطلب ہوتا ہے زائل نہ ہونا، یعنی مسلسل کام کرتے رہنا۔ اور مضارع سے پہلے اگر لم آ جائے تو اس کا مطلب ماضی کا ما زالہ کے معنی میں ہوگا۔ ما زالہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل جاری رہنا، زائل نہیں ہوا۔ ولم تزل، اور وہ مسلسل کرتی رہی کیا، تحتال علیہ بہذہ الحیلہ، اس کے اوپر اسی حیلے کے ساتھ چلتی رہی، یہی ہیلا کرتی رہی، ہر رات کوئی مزیدار قصہ شروع کر دیتی اور جو کہ صبح ہونے تک ختم ہی نہیں ہوتا تھا، اور بادشاہ کہہ دیتا تھا کہ اگلی رات میں مکمل کر دینا، تو اگلی رات میں جلدی سے قصہ ختم کرنے کے بعد دوسرا قصہ بادشاہ کہتا تھا اب کوئی اور قصہ سنا دو، اتنی لمبی رات ہے، تو قصہ دوبارہ کوئی سنانا شروع کرتی تو وہ صبح ہو جاتی اور قصہ مکمل نہ ہوتا۔ اس طریقے سے وہ چلتی رہی، الف لیلۃ و لیلۃ، 1001 راتوں تک اس نے ایسا کیا۔ حتی شغفت حبا، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر، بادشاہ کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ حتی شغفت ہو، یہاں تک کہ اس کو یہاں تک کہ شغفت حبا، اس کے دل کو محبت کے ساتھ مصروف کر دیا۔ شغف ہوتا ہے دلی لگاؤ، بادشاہ کے دل کے اندر اس کے لیے محبت آ گئی۔ وَأَبْطَلَتْ دَأْبَهُ، اور اس نے اپنی عادت چھوڑ دی، ضد النساء، عورتوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف بادشاہ کی جو عادت تھی اس سے وہ دستبردار ہو گیا۔ حامد، یا للاسف، کتنی افسوس کی بات ہے، ما اقصا ھذا الملک، یہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، ما اقصا کتنا ظالم تھا، ھذا الملک یہ بادشاہ، کم قتل من النساء البریات، کم قتل کتنا قتل کیا، من النساء البریات معصوم عورتوں کا، اس نے معصوم عورتوں کا کتنا زیادہ قتل عام کیا۔ سعید جواب دیتا ہے، ہون علیک یا حامد، ٹینشن نہ لو یا حامد، ٹینشن نہ لو، فکر کی بات نہیں۔ ہون علیک کا مطلب تم پر، ہون کا مطلب آسانی کرو، ہانا یہونو کا مطلب آسان کرنا، ہون علیک اپنے آپ پہ آسانی کرو، یعنی ٹینشن نہ لو، فکر نہ کرو، یا حامد، حامد کیوں ٹینشن نہ لے، بادشاہ نے تو قتل کر دیے کتنے، وہ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيقَةً، یہ کوئی
حقیقت پر مبنی واقعہ نہیں، یہ من گڑت کہانی ہے بھائی، من گڑت. انما ہی حکایت من بنات الخیال کالحکایت الاخرى فی الکتاب. انما ہی حکایت، یہ ایک حکایت ہے، من بنات الخیال، خیال کی بیٹیوں میں سے. خیال یعنی بندے کا خیال ہوتا ہے، خیال میں آ جاتا ہے نظر، فکر، بندے کے خواب. یہ خواب و خیال کے اندر لکھی ہوئی کہانی ہے، کل حکایت الاخرى فی الکتاب، جیسا کہ اس کتاب میں دوسری کہانیاں ہیں. اب حامد نے کیا کہا ہے؟ حامد کہتا ہے شکراً یا سعید. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا. قد عرفت معنی اسم الکتاب، قد عرفت میں سمجھ چکا ہوں، معنی اسم الکتاب کتاب کے اسم کا مطلب. وازددت شوقا الی قراءته، وازددت شوقا اور میرا شوق زیادہ ہو گیا ہے، الی قراءته اس کو پڑھنے کا. میرے پڑھنے کا، مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا اور بھی زیادہ شوق ہو گیا ہے. ای حکایت کنت تقرأ، تم کون سی حکایت، کون سا قصہ پڑھ رہے تھے. عندما فاجأتک، عندما جس وقت، فاجأتک میں تمہارے پاس اچانک آیا ہوں، اس وقت میں تمہارے پاس آیا ہوں، اس وقت تم کون سا قصہ پڑھ رہے تھے. سعید جواب دیتا ہے حکایت الرجل المغفل، حکایت قصہ الرجل المغفل، بے وقوف آدمی کا. میں ایک بے وقوف آدمی کا قصہ پڑھ رہا تھا. حل تحب ان اقرأها علیک، حل تحب کیا تمہیں پسند ہے، ان اقرأها کیا میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، علیک تمہیں، کہ میں تمہارے سامنے اسے پڑھ کے سناؤں. کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں. حامد جواب دیتا ہے بکل سرور، جی بالکل مجھے خوشی ہوگی. وہ قصہ دیکھیے گا، بہت مزیدار قصہ ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آج، تھوڑا زیادہ پڑھ لیتے ہیں. سعید کہتا ہے یقرأ، اب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. ان بعض المغفلین، بعض بے وقوف لوگ تھے، بے وقوفوں میں سے ایک آدمی تھا. بعض المغفلین بے وقوفوں میں سے ایک آدمی. کان سائرن کہیں جا رہا تھا، سائرن سیر کر رہا تھا، کان سائرن کہیں جا رہا تھا. وبیدہ مقود حمارہ، وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں تھا، مقود حمارہ اس کے گدھے کی رسی. مقود جس کے ذریعے سے گدھے کو چلانے کے لیے اس کے پیچھے سے نہیں، آگے سے جو بندہ اس کے گلے کے اندر پٹا ڈال کے، جو جس چیز سے پٹا ڈالا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقود. وبیدہ اور اس کے ہاتھ میں تھا، مقود حمارہ اس کے گدھے کی رسی. وہو یجرہ خلفہ، وہو یجرہ اور وہ اسے کھینچ رہا تھا، یجرہ وہو یعنی وہ آدمی پاگل، یجرہ اسے کھینچ رہا تھا، خلفہ اپنے پیچھے. ہاتھ میں رسی لے کر آگے چل رہا ہے، گدھا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. فنظرہ رجلان، فنظرہ تو نظر پڑی اس کے اوپر، رجلان دو آدمیوں کی، من الشطار، شاطر کی جمع ہے شطار، یعنی چالاک دو مکار آدمیوں کی نظر اس کے اوپر پڑی. فقال واحد منہما تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، لصاحبہ اپنے دوسرے دوست سے، ایک بندے نے دوسرے سے کہا، انا آخذ هذا الحمار، انا آخذ هذا الحمار من هذا الرجل، اس آدمی سے میں یہ گدھا پکڑ لوں گا، یعنی میں اس آدمی سے گدھا چرا لوں گا. فقال له دوسرے نے کہا، کیف تأخذه تم کیسے پکڑو گے، تم گدھے کو کیسے پکڑو گے. فقال له تو پہلے نے جواب دیا، اتبعنی وانا اریک، اتبعنی میرے پیچھے آؤ، میری پیروی کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے آؤ، وانا اریک اور میں تمہیں دکھاتا ہوں. فتبعہ تو ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا. فتقدم ذلک الشاطر، فتقدم تو قدم بڑھایا، ذلک الشاطر اس شاطر آدمی نے، الی الحمار گدھے کی طرف، گدھے کی طرف بڑھا. پھر کیا کیا، وفک منہ المقود، وفک، فک کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کر دینا، کھول دینا. منہ المقود اس سے رسی، گلے کے اندر سے رسی کو ہٹا دیا، گلے کے اندر سے پٹا نکال دیا. وَأَعْطَاهُ لِصَاحِبِهِ
اور اسے اپنے دوست کو دے دیا، یعنی گدھے کو کہہ دیا، گدھے کو اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ وحط المقود فی رأسہ، وحط، حتی کا مطلب ہوتا ہے نیچے کر لینا، المقود کا مطلب رسی، فی رأسہ اپنے سر کے اوپر، یعنی کیا کیا اس نے کہ گدھے کی طرف بڑھا، گدھے کے گلے سے پٹا نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیا اور اپنے دوست سے کہا کہ گدھا لے کر چلے جاؤ۔ اب کیا ہو رہا ہے آگے؟ ومشى خلف المغفل، اب کیونکہ وہ پاگل آدمی پیچھے تو دیکھ نہیں رہا تھا تو اس لیے وہ آگے چلتا چلا جا رہا ہے، ومشى، اور پیچھے چلتا گیا، خلف المغفل، اس پاگل کے۔ اب گلے کس کے گلے میں پٹا ہے؟ گدھے کے نہیں بلکہ اس چالاک آدمی کے۔ مشا، اب چالاک آدمی مشا چلتا رہا، خلف المغفل، خلفا پیچھے، المغفل پاگل آدمی کے، حتی علم، یہاں تک کہ اسے علم ہو گیا، ان صاحبہ ذہب بالحمار، کہ اس کا دوست گدھا کے لے کر غائب ہو گیا ہے، جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا دوست گدھے کو لے کر غائب ہو گیا ہے، ثم وقف، پھر یہ بندہ بھی رک گیا، چلتے چلتے رک گیا۔ اب کیا ہونا تھا؟ مغفل تو کھینچ رہا تھا نا، فجرہ المغفل، مغفل نے پیچھے سے رسی کو زور سے کھینچا، بالمقود، رسی سے، فلم یمشی، تو پھر بھی یہ نہیں چلا، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ فالتفت الیہ، تو اس نے مڑ کر دیکھا، فالتفت، اس نے دیکھا، الیہ، اس کی طرف، یعنی پاگل آدمی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ فرأى المقود فی رأس رجل، اس کو نظر آیا کہ پٹا ایک بندے کے گلے میں ہے، سر میں ہے۔ فقال له، تو پاگل آدمی نے اس سے کہا، بے وقوف آدمی نے اس چالاک آدمی سے کہا، ای شیء انت، تم کیا چیز ہو؟ ای شیء، تم کون سی چیز ہو؟ انت، تم۔ فقال له، تو اس چالاک آدمی نے جواب دیا، انا حمارک، میں تمہارا گدھا ہوں، ولی حدیث عجیب، اور میرا بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ کہ انہ کان لی والدۃ عجوز صالحۃ، انہ کان لی، کہ یقیناً میری ایک تھی، والدۃ، ماں، عجوز، بوڑھی، صالحۃ، نیک، میری ایک بوڑھی نیک ماں تھی، جئت الیہا، میں اس کے پاس آیا، فی بعض الایام، ایک دن، دنوں میں سے ایک، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، کہ میں ایک دن اس کے پاس آیا، وانا سکران، جبکہ میں نشے میں تھا، میں نے نشہ کیا ہوا تھا، فقالت لی، تو اس نے مجھ سے کہا، یا ولدی، اے میرے بیٹے، تب الی اللہ من هذه المعاصی، تب الی اللہ، تم توبہ کر لو اللہ کی طرف، من هذه المعاصی، اس طرح کے گناہوں سے، یہ جو نشہ کرنا ہے، کر رہے ہو نا، یہ گناہ ہے، تو اس طرح کے گناہوں سے تم توبہ کر لو اللہ کی طرف۔ فأخذت العصا وضربتها بها، فأخذت العصا، تو میں نے ڈنڈا پکڑا، وضربتها بها، اور اپنی ماں کی پٹائی کر دی، ڈنڈے سے میں نے اپنی ماں کی پٹائی کر دی، میں تو نشے میں تھا، اس وجہ سے میں نے پٹائی کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ فدعت علیہ، تو اس نے مجھے بد دعا دی، دعا کے بعد علا کا ورڈ آ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بد دعا، فدعت علیہ، تو اس نے مجھے بد دعا دی۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیے گا، فمسخنی اللہ حمارا، تو اللہ نے مجھے میرا چہرہ بگاڑ کر گدھے میں تبدیل کر دیا، وأوقعنی فی یدک، اور مجھے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا، مجھے گدھا بنا کر مجھے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا۔ فمکثت عندک هذا الزمان کلہ، فمکثت، بس میں ٹھہرا رہا، عندک، تمہارے پاس، هذا الزمان، یہ زمانہ، کلہ، سارا، یعنی اتنے عرصے تک پھر میں تمہارے ہاتھ میں رہا، تمہارے پاس رہا۔ فلما كان هذا اليوم، فلما كان هذا اليوم، پس جب، كان هذا اليوم، آج کا دن آیا، تذکرتنی امی، تذکرتنی امی، تو میری ماں کو میں یاد آیا، وحن قلبها علیہ، اور اس کا دل مجھ پر نرم ہو گیا، حن کا مطلب نرم ہو جانا، قلبها، اس کا دل، علیہ، مجھ پر، اس کے دل میں میرے لیے ممتا جاگ اٹھی، فدعت لی، دعا لی کا مطلب میرے کسی کے لیے دعا کرنا، دعا علیہ کا مطلب کسی کو خلاف بد دعا کرنا، فدعت لی، تو اس نے میرے لیے دعا کی، فاعادنی اللہ آدمیا، تو اللہ نے مجھے دوبارہ آدمی کی صورت میں
لوٹا دیا، مجھے دوبارہ انسان بنا دیا، کما کنتو جیسا کہ میں پہلے تھا۔ فقال الرجل، تو وہ بے وقوف آدمی نے کہا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، یہ جس طرح اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے استعمال ہوگا۔ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، الا باللہ، سوائے اللہ کی ذات کے، العلی العظیم، جو بلند ہے اور عظیم ہے۔ کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا اور نیکی پر قدرت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے، جو کہ بلند والا اور عظیم تر ہے۔ باللہ علیک یا اخی ان تجعلنی فی حل مما فعلته بک من الرکوب وغیرہ۔ اب پاگل آدمی اسے کیا کہہ رہا ہے؟ باللہ علیک یا اخی، بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ، باللہ علیک تمہیں اللہ کا واسطہ، یا اخی یا میرے بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ، ان تجعلنی فی حل، کہ تم مجھے معاف کر دو، ان تجعلنی، کہ تم مجھے ڈال دو، فی حل، حلت کے اندر، حلال کر دو، یعنی تم مجھے معاف کر دو۔ با محاورہ ترجمہ، ان تجعلنی فی حل، کہ تم مجھے معاف کر دو، مما فعلتہ بک، ان تمام کاموں کے بدلے جو میں نے تمہارے ساتھ کیے، من الرکوب وغیرہ، تمہارے اوپر سواری کرنا یا تمہیں مارنا وغیرہ۔ اب پاگل آدمی بجائے اس کے کہ کہے کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، وہ ہے ہی پہلے بے وقوف، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، گویا کہ اس نے مکار آدمی کی تمام بات پر یقین کر لیا۔ اس من گھڑت قصے پر یقین کرنے کے بعد بے وقوف آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ باللہ علیک یا اخی، بھائی اللہ کا واسطہ تم مجھے ان تمام گناہوں کا میرے ان تمام زیادتیوں کو معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ جو کی ہیں، سواری وغیرہ کے صورت میں تم پر سواری وغیرہ کی صورت میں جو کچھ کرتا رہا، اس سب کے بدلے تم مجھے معاف کر دو۔ ثم خلی سبیلہ ومضی، پھر اس کے بعد بے وقوف آدمی کی بات ہو رہی ہے، ثم پھر خلی سبیلہ، اس نے رستہ چھوڑ دیا، ومضی، اور چلتا بنا، یعنی اس بندے کو بھی چھوڑ دیا، گدھا تو پہلے ہی چلا گیا تھا، اس بندے کو بھی چھوڑ دیا، ومضی، اور چلتا بنا۔ ورجع صاحب الحمار الی دارہ، ورجع، اور لوٹ گیا، صاحب الحمار، گدھے والا آدمی یعنی جو بے وقوف تھا، الی دارہ، اپنے گھر، وہو سکران من الہم والغم، وہو سکران، اور وہ گویا بے قابو ہو رہا تھا، سکران کا مطلب ہوتا ہے نشہ، نشے کے اندر، وہو سکران، اور وہ بے ہوش ہو رہا تھا، من الہم والغم، غم اور فکر کے اندر۔ فقالت له زوجته، اس بے وقوف آدمی کی بیوی نے اس سے کہا، ما الذی، کون سی چیز ہے، دہاکا وأین الحمار، ما الذی دہاکا، تمہیں کس چیز نے پریشان کر دیا، وأین الحمار، اور وہ گدھا کہاں گیا۔ فقال لها، تو بے وقوف آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، تو اس نے اس سے کہا، انتی ما عندک خبر بأمر الحمار، انتی، تم، ما عندک خبر، کیا تمہارے پاس نہیں ہے خبر، بأمر الحمار، گدھے کی کہانی کی، گدھے کے بارے میں تمہیں کچھ بھی خبر نہیں۔ فأنا أخبرك به، تو اب میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ثم حكى لها الحکایہ، تو پھر اس کو پورا قصہ سنایا، یعنی جو بے وقوف آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو گدھے کے بارے میں سارا قصہ سنایا۔ دیکھیے گا اس کی بیوی کیا گئی، فقالت له زوجته، اس پر اس کی بیوی نے کہا، یا ویلنا من اللہ تعالی، یا ویلنا، پس ہمارے لیے، یا ویلنا، ہمارے لیے ہلاکت ہو، من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب ہو، کیف مضی لنا هذا الزمان، کیف مضی لنا، اب اس کی بیوی بے وقوف کی آدمی بھی بیوی بھی بے وقوف، کیف، کیسے، مضی لنا هذا الزمان، اتنا عرصہ ہم پہ گزر گیا، ونحن نستخدم بنی آدم، کہ ہم آدم، بنی آدم یعنی آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرتے رہے، ونحن نستخدم، ہم کام کرواتے رہے، ہم خدمت حاصل کرتے رہے، لفظی ترجمہ نستخدموں کا خدمت حاصل کرنا، ہم کام لیتے رہے بنی آدم سے، یعنی اصل میں وہ گدھا جو تھا
وہ تو گدھا ہی تھا، لیکن اب ان کے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ گدھا نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا جس کی والدہ نے اس کے اوپر بد دعا دے دی تھی اور وہ گدھے میں تبدیل ہو گیا تھا، اور بعد میں اس کی ماں نے دوبارہ اس کے لیے دعا کی اور وہ دوبارہ انسان بن گیا۔ اس قصے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی بیوی بھی اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، یا ویلنا من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہم پر ہلاکت ہو، کیف مضى لنا هذا الزمان، ہم پر اتنا زمانہ کیسے گزرا، ونحن نستخدم بنی آدم، اور ہم آدم کی اولاد سے کام لیتے رہے۔ ثم انہا تصدقت واستغفرت، ثم انہا پھر اس کے بعد اس نے، وہ عورت نے، تصدقت صدقہ دیا، واستغفرت اور توبہ کرتی رہی، اس کے بعد اس نے صدقہ دیا اور توبہ کی، گویا کہ گناہ کر دیے۔ وجلس الرجل فی الدار مدتا من غیر شغل، اس کے پاس کمائی کا اور ذریعہ نہیں تھا، وہ تو گدھے کے اوپر وزن لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ وجلس الرجل، گھر بیٹھ گیا، فی دار ہی، اپنے گھر میں، جلس الرجل، آدمی اپنے گھر میں بیٹھ گیا، مدتاً ایک مدت تک، من غیر شغل، بغیر کسی کام کے، بے روزگار ہو کے گھر میں ایک مدت تک بیٹھ گیا۔ فقالت له زوجته، تو اس کی بیوی نے اسے کہا، الی متی هذا القعود فی البیت من غیر شغل، الی متی، کب تک، هذا القعود فی البیت، اس طرح گھر میں بیٹھے رہو گے، من غیر شغل، بغیر کام کاج کے، بغیر کام کاج کے اس طرح کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے۔ فمضی الی السوق، تو تم بازار جاؤ، واشتری لنا حمارا، اور ہمارے لیے کوئی گدھا خرید لو، واشتغل علیہ، اور اس کے اوپر مصروف ہو جاؤ، اس کے اوپر کوئی کام کاج شروع کرو۔ فمضى الى السوق، تو وہ بازار گیا، ووقف عند الحمیر، اور گدھوں کے پاس کھڑا ہو گیا خریدنے کے لیے۔ وإذا هو بحماره يباع، وإذا هو، اور اچانک وہ، بحماره، اپنے گدھے کے پاس سے گزرا، یباع، جسے بیچا جا رہا تھا، اس کا پرانا والا گدھا جسے دو مکار آدمی اسے چرا کے لے گئے تھے اور بعد میں بیچ دیا ہوگا انہوں نے کسی کو۔ اب وہ مارکیٹ کے اندر جب گیا تو وہ اس نے دیکھا کہ اس کا گدھا جو ہے وہ بکنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ فلما عرفہ، بس جس وقت اس نے اسے پہچان لیا، اس آدمی نے اپنے گدھے کو پہچان لیا، تقدم الیہ، تو اس کے سامنے بڑھا، تو اس کے پاس اس کی طرف قدم بڑھایا، تقدم الیہ، اس نے اس تک قدم بڑھایا، ووضع فمہ علی اذنہ، اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، وضع، رکھا، فمہ، اپنا منہ، علی اذنہ، اس کے کان پر، وقال له، اور اس سے کہا۔ اب وہ بیوقوف آدمی اپنے گدھے کو دیکھنے کے بعد اسے کیا لگ رہا ہے کہ یہ وہ والا آدمی تھا مکار جسے اس کی ماں نے دوبارہ بد دعا دے دی اور دوبارہ گدھا بن گیا۔ وقال له، بیوقوف آدمی نے کیا کہا گدھے سے، ویلک یا مشؤوم، ہلاکت ہو تمہارے لیے اے بدبخت، لعلک رجعت الی السکر، شاید کہ تم نے دوبارہ نشہ کیا، لعلک، شاید کہ تم نے، رجعت، تم لوٹ گئے، الی السکر، نشے کی طرف، کیا تم نے شاید کہ تم نے دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیا تھا، وضربت امک، اور اپنی ماں کی پٹائی کی تھی۔ واللہ ما بقیت لا اشتریک ابدا، واللہ، اور خدا کی قسم، ما بقیت، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں باقی ہوں، لا اشتریک ابدا، لا اشتری، میں نہیں خریدوں گا، لا اشتریک، میں تمہیں کبھی نہیں خریدوں گا، ابدا، کبھی بھی۔ ثم ترکہ وانصرف، اس کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا، وانصرف، اور چلتا بنا۔ دیکھیے گا حامد کیا کہتا ہے۔ حامد یضحک، حامد ہنسنے لگا سعید کے اس قصے پہ۔ واللہ انہا لحکایۃ لذیذۃ، خدا کی قسم یہ تو بڑی مزیدار کہانی ہے۔ من الف ھذا الکتاب، اس کتاب کا مؤلف کون ہے، اس کتاب کو لکھا کس نے ہے؟ سعید کہتا ہے کتاب الف لیلۃ و لیلۃ، یہ الف لیلہ اور لیلہ کی کتاب، من الادب الشعبی، یہ عوامی ادب کی کتاب ہے، یہ عوامی ادب میں سے ہے، الذی لا یؤلفہ شخص معین، جسے کسی ایک بندے نے نہیں لکھا، بل یشترک فی تألیفہ اشخاص کثیرون، بل، یعنی بلکہ، یشترک، شریک ہوتے ہیں، فی تالیفہ، اس کی تالیف میں، اشخاص کثیرون، بہت سے لوگ،
بہت سے لوگ مل کر وہ قصے اس کی تعریف کے اندر شرکت کرتے ہیں. علی مر الاجیال، نسلوں تک. علی پر، مر کا مطلب گزرنا، گزر. الاجیال جیل کے جمع نسلوں، نسلیں. جیل کا مطلب نسل، الاجیال نسلیں. تو بامحاورہ لا نعرف اسماءہم، لا نعرف ہم نہیں جانتے، اسماءہم ان کے نام. ترجمہ دیکھیے گا بامحاورہ. الف لیلہ کی، الف لیلہ اور لیلہ کی کتاب ادب شعبی یا عوامی ادب میں سے ہے، جسے کوئی ایک خاص شخص تالیف نہیں کرتا، جسے ایک خاص شخص جس کا مؤلف نہیں ہوتا، بلکہ جس کی تالیف کے اندر بہت سے لوگ نسلوں تک شریک ہوتے ہیں جن کے نام ہم جانتے بھی نہیں. حامد ارجو کا ان تعیرنی الکتاب اذا فرغت منہ. ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تعیرنی کہ تم مجھے عاریتاً کتاب دو. عاریتاً تعیرنی الکتاب، تم مجھے کتاب عاریتاً دو، ادھاری دو. اذا فرغت منہ، اذا جب، فرغت منہ تم اس سے فارغ ہو جاؤ. ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تعیرنی الکتاب کہ تم مجھے کتاب ادھار دو، اذا فرغت منہ جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ. سعید کیا کہتا ہے؟ طیب ٹھیک ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. طیب کا مطلب وہ ایک تو طیب وہ ہوتا ہے کہ جس کا طیب معنی پاک، دوسرا طیب عربی کے اندر جو کانورسیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، اوکے. سعید کیا کہتا ہے؟ اوکے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.